سر آپ بڑوں کی بات کرتے ہیں، جیسے بڑوں سے ہم نے علم سیکھا، بڑوں سے ہم تک علم منتقل ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان کے اگر 2 حدیثیں سامنے ہوں اور دونوں مختلف رائے رکھتی ہوں تو آپ کا وتیرہ رہا ہے کہ آپ دونوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب ایک شخص روایت بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ممبر پہ کھڑو کے حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، یہ روایت موجود ہے، اور ایک مسلم کی اور روایت بھی موجود ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں، ایک کہتا ہے یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کہتا ہے یزید لعنت اللہ تعالیٰ علیہ، اب روایتیں دونوں پیش کر رہے ہیں. سر امام اعظم کا یہ وتیرہ اچھا نہیں تھا کہ جب 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو دونوں کو ترک کر دیں؟ آپ کا اصول استدلال کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا بن رہا ہے. ہمارے یہاں تو نقطہ نظر وہ جو میرے فرقے نے بیان کر دیا بس وہی ٹھیک ہے، میں نے خود تو غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو بروز قیامت بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی صفت قرآن نے ذکر کی، وہاں شکایتیں لگا رہے ہوں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم تو ان بڑوں کے پیچھے لگ گئے تھے بس. پھر کہیں گے اللہ ان کو ڈبل سزائیں دے. تو ہم لوگوں نے خود سب کچھ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. حضرت امیر معاویہ کی جہاں تک بات ہو، یزید کے حوالے سے جو بات ہو، خود حضرت علی کے حوالے سے علیہم رضوان، ان کے حوالے سے بھی کوئی بھی بات ہو، یاد رکھنا اصل مسئلہ ہے ہی ہے. جس کو یہ کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو وہ یہ سب شرارتوں کو سمجھ جاتا ہے، یہ راویوں نے کیا کیا شرارتیں کی ہوئی ہیں. حضرت علی ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، ان دونوں کے حوالے سے متعارض روایات موجود ہیں، پلس کی مائنس کی، پلس کی مائنس کی. اور بھائی یہ تو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، یہ لالچی تھے، یہ تو لالچی نہیں تھے، یہ اچھا انسان تھا، یہ برا انسان تھا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے تھے، یہ جو ہے نا وہ مال کھاتا تھا، یہ تو بہت انصاف پسند آدمی تھا. جب ایسی متعارض باتیں آنا شروع ہو جائیں، اور یہ باتیں کن سے آ رہی ہیں؟ راویوں سے آ رہی ہیں. اور اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہونا تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ باتوں میں آپ کو تعارضات ملنا شروع ہو جائیں گے. بے شک کانٹریڈکشنز اتنا بڑا عیب ہوتا ہے. جس کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ سب معاملات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کلیش بنایا ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ یا بعد میں یزید والے معاملہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اتنی متعارض روایتیں، جو روایت آپ لے کر آؤ اس کا دوسرا رخ میں آپ کو دکھا دوں گا. اب ایسی روایتوں کی بنیاد پر کیا کرو گے آپ؟ یا تو دھوکا دو گے لوگوں کو، ایک سائڈ کی روایتیں سناؤ گے بس، دوسری سائڈ کی نہیں سناؤ. بھائی امیر معاویہ گالیاں دیتے تھے، یہ تو آپ نے قصے کہانیاں سنا دیں، لیکن یہی روایت جو حضرت علی کے حوالے سے آئی ہیں وہ کیوں نہیں سناتے؟ مثال کے طور پہ بہت روایتیں، اس پہ تو میرے لیکچرز ہیں. پچھلے سال بھی محرم میں مجھے یاد آ رہا ہے میں نے بہت سے لیکچرز اس چیز پر دیے تھے کہ یہ ان شرارتوں کو سمجھیں. ان شرارتوں کو جس وقت محققین علماء نے سمجھا، باقاعدہ اصول اور ضابطہ بنا کر کے لکھے گئے میں ہے متفقہ طور پر کہ یہ جو گند کچرا رافضیوں کی طرف سے اور ناصبیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے روایتوں کے اندر، ان دونوں میں سے بھی کچھ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. ان دونوں نے اتنی بڑی شرارتیں کی ہیں کہ اس نے جو بات بنائی نفرت میں، وہاں انہوں نے اسی کے مقابلے میں ورژن بیان کر دیا اس طرف حضرت علی کے حوالے سے. لہذا ہر وہ بات جو آپ کو امیر معاویہ کے حوالے سے ملے گا کریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل، وہی واقعہ حضرت علی کے حوالے سے بھی مل جائے گا آپ کو. اس لیے محققین علماء دونوں کی شرارتوں سے واقف ہو کر خاموش ہوتے ہیں. علامہ نووی بھی لکھ کے جاتے ہیں کہ یہ جو باتیں ساری کریکٹر ایسیسینیشن کی نا سب بنی بنائی ہیں، اس میں صحیح سند نہیں دیکھی جاتی، اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، بس چپ، ہمیں بھی پتہ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے وہ گالیاں دیتے تھے، دوسرا ورژن دیکھ لو، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ گالیاں نہیں دیتے تھے، ہمیشہ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اہل بیت کی شان بیان کی انہوں نے، اس لیے کہ لوگوں کو بدگمانی تھی، وہ اچھی تعریفی کلمات کہا کرتے. مسند احمد بن حنبل کی بھی یہی روایت ہے، امام حسن اور حسین کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے ممبر کے اوپر. ایک اور روایت بھی ہے صحیح سند کے، میرے بہت سی کلپس کے اندر میں نے بتائی ہوئی ہیں یہ روایت ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیکھنے چلا گیا اور میں نے حضرت امیر معاویہ کا جس وقت خطبہ دیکھا، کہہ رہے خدا کی قسم انہوں نے حضرت علی کی ایسی تعریف بیان کی کہ میرے دل میں ساری نفرتیں نکل گئی، میں تو بدگمان ہوا تھا، رونے لگ گئے تھے، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. یہ دوسرا ورژن ہے. ان دونوں میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ پھر ناصبیوں نے جو ورژن گھڑا وہ بھی سن لو. حضرت امیر معاویہ گالیاں دیتے تھے، سر وہ گالی بتائیں گے آپ کون سی کتابوں میں آئی ہے؟ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ورژن بھی سنو. یہ بیان کریں گے کہ بھائی یہ گالیوں کی سنت جاری کس نے کی تھی؟ نعوذ باللہ، ناصبی کہتے ہیں حضرت علی نے تو کی تھی، ان کو کیسے رد کر سکتے؟ وہ بھی صحیح سند کے آپ کو اتنے قصے سنا دیں گے آپ حیران ہو جاؤ.
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص تھا جس کو آپ خطیب بنا کر کے حضرت علی کہیں تشریف لے گئے تھے, پیچھے اس نے خطبہ دے دیا امت میں اتحاد کا, کہہ رہے واپس حضرت علی جس وقت آئے اتنا برا لگا, حضرت علی نے اس کو گالی کے الفاظ بھی لکھے ہوئے, یا فروج, اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیا میرے کو. وہ یہ کسے کہانیاں لے, وہ کہتے ہیں گالیوں کی سنت کس نے جاری کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت نعوذ باللہ من ذلک, یہ ناسبیوں کا ورژن ہے بھائی کہ دونوں طرف روایتیں ہیں, ہم تو دونوں کو نہیں مانتے. آپ ایک سائیڈ مانو آپ کی مرضی, ناسبی اس سائیڈ کو مانتے ہیں ان کی مرضی. محققین علماء کا ایک سٹینڈ ہے, انہوں نے بھی گند بکا, انہوں نے بھی گند بکا, ہم دونوں کے منہ پہ مارتے ہیں ایسی باتیں. پھر یہ جو روایت, اس کے علاوہ مسلم کی روایت میں آپ کو بتا دوں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حضرت علی تھے, یہ مسلم کی روایت ہے. اب ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے, غالباً عمر فاروق کے سامنے آ گئے اور حضرت عباس نے سیدھی چڑ کے 3-4 گالیاں حضرت علی کو دی, یہ دھوکے باز ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ فراڈی ہے, میرا فیصلہ کریں. حضرت علی کو ناسبی یہ بھی ورژن لے کر چلے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے گالیوں کا آغاز کیا کس نے؟ حضرت عباس کون ہے؟ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کون ہے؟ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہیں سے گالیوں کا آغاز ہوا ہے, یہی اخلاق کی تربیت تھی. آپ دے لو جواب ان کو. اور صحیح سند کا گند ناسبیوں کے پاس بھی بہت ہے. آپ ایک سائیڈ ہمیشہ سناتے ہو لوگوں کو, دونوں گند موجود ہے. اس کے بیچ میں اہل سنت علماء کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ یہ بھی گند ہے, ان کے منہ پہ مارتے ہیں ہم, انہوں نے بھی گند بکا, ان کے منہ پہ مارتے ہیں ہم. یہ گند ہمیں قبول نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے دشمنیوں کے اندر یہ سب روایتیں بنائیں. یہ دشمنی اتنی تھی ان لوگوں کی, آپ خود غور کریں. عاشورہ کا دن آیا, رافضیوں نے حدیث گڑھ دی. کیا انہوں نے کہا جو 10 محرم کو امام حسین کے غم میں آنسو بہائے گا نہ جنت میں گھر بنے گا اس کا. یہ جھوٹ بک دیا انہوں نے, غم کی حدیث گڑھی. اس کے مقابلے میں ناسبیوں نے جو نا خوشی کی حدیث گڑھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو سرما لگائے گا اپنی آنکھوں میں, وہ کہہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو نکالے گا, یہ کہہ رہے ہیں خوشی سے جس نے سرما لگایا اس دن اپنی آنکھوں کے اندر, زندگی بھر اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ناسبیوں نے ورژن گڑھ دیا. یہ اتنی ان دونوں کی دشمنیاں چلی تھیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے دنیا جان کا گند بھرا. جس کو یہ کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے, وہ کہتا گند بھرا ہوا ہے. اور آپ میرے کو کیا سنا رہے ہو کہ بھائی اہل شام کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسا کیا, وہاں پر جا کر دیکھو صحیح سند سے کتنی کچھ چیزیں موجود ہیں. وہاں کیا کرتے ہو پھر, وہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں. وہاں کہتے ہو نہیں جی ہم ایسی روایتوں کو نہیں مانتے, صحیح سند میں آیا. تو ان کو کیوں مانتے ہو جو صحیح سند کے اندر آیا؟ ایک پیمانہ تو رکھو آپ. ایسے ہی ہے نا. اس پہ میرے بہت سے کلپ ہیں پچھلے رمضان محرم میں نے بہت سی روایتیں ایسی بیان کی, آپ سنیے گا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. سر اس کا مطلب کہنے کا یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی ایک روایت پکڑے گا ایک کو چھوڑے گا, یا دوسری پکڑے گا تو تیسری کو چھوڑے گا, تو یہ فرقہ واریت کی وجود کی جڑ نہیں بنے گی. یہی تو جڑ ہے. روایات کا فتنہ اس امت کے اندر فرقہ واریت کا سبب بنا تھا. اس لیے یاد رکھیے گا کہ ان روایات کے باب میں محققین علماء نے جتنی تحقیق کی تھی, اللہ کی قسم کسی نے اتنی تحقیق نہیں کی. اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے جھوٹ بنائی جا رہے ہیں, لوگوں میں فتنہ پیدا کی جا رہے ہیں, اپنے جو ہے نا قصے کہانیاں بنائی چلے جا رہے ہیں. پھر قلم اٹھایا تھا علماء نے, محققین کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہر ایک بات کو چیک کریں گے ہم, اس کی سندوں میں متنوں میں اتنا غور کیا, سالوں اور صدیاں لگی ہیں. اس کے بعد جا کے پیٹرن سیٹ ہوا. ہر ایک حدیث کے حوالے سے آج ہمیں دلائل موجود ہے کہ اس کے اندر کون سا راوی ہے, کس کی شرارت ہے, اس کے متن کے اندر کیا شرارت, ایک چیز قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہے, ہمیں آج بالکل معلوم. ہم لوگ ان ساری تحقیقات کو مد نظر نہیں رکھتے, کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث بخاری میں آ گیا جی, اور بخاری میں بہت کچھ ناسبیوں کا بھی آیا ہوا ہے. ہمت ہے تو وہ کیوں نہیں سنایا آپ نے آج تک لوگوں کو؟ صرف ایک ہی رخ کیوں دکھایا لوگوں؟ آپ جھوٹ, آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے, اللہ بروز قیامت آپ سے پوچھیں گے. ایمانداری سے انصاف کے ساتھ کام. بھائی گند ادھر آیا, گند ادھر بھی آیا ہے, ادھر بھی صحیح سند کا گند ہے, ادھر بھی صحیح سند کا گند ہے. اہل سنت کا سٹینڈ ہے کہ یہ ناسب رافضیوں کی گھڑی ہوئی باتیں تھی, یہ ناسبیوں کی گھڑی باتیں تھی, دونوں کے منہ پہ ماری ہم نے. ایسی متعارض باتوں کے اوپر میں کسی عام مسلمان کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. سمپل سی بات یہ دیکھو, آج عدالت میں کیس لے کے چلے جاؤ اور وہاں گواہ 2 آ جائیں اور دونوں متعارض ہوں, قاضی کبھی فیصلہ کر سکے گا؟ ممکن ہی نہیں. سر وہ اس کے منہ پہ بھی مارے گا, گواہی اس کے منہ پہ بھی مارے گا. ایک عینی شاہد آ کے بول رہا ہے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے, یہ بندہ ہے, اسی نے یہ کام کیا. دوسرا بول رہا ہے خدا کی قسم میں عینی شاہد ہوں, اس نے نہیں کیا. یہ بھی عادل ہے, وہ بھی عادل ہے. قاضی کس پر فیصلہ کرے گا؟
وہ دونوں کی گواہیوں کو رد کر دے گا. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ ان روایتوں کے روب میں نہیں آتا ہے. ایسے لوگوں کی جو کیریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل لوگوں نے گھڑی ہوئی تھیں صحابہ کے حوالے، ایسا رخ بیان کر دیا صحابہ کا جیسے ان سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے نا مطلب ان کا کیریکٹر خراب ان سے بڑھ کر کسی کا نہیں تھا. تو سر آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا کہنے کا مقصد، ہمیں سمجھانے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم یا تو جان پوچھ کے اندھے بنے ہوئے کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے یا پڑھنا ہی نہیں چاہتے، یا تو اپنا مسلک چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے مسئلے ہیں. کسی کا استاد ہے، سن لیں میری غور سے بات سنیں، کسی کا استاد ہے، اس نے ایک نقطہ نظر رکھا، شاگرد زبردستی وہ پھیلا رہا ہے، پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ پڑھنے والا ہے. بھائی میری فیلڈ ہے، اگر میرے کو کوئی بولے یار آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں نے پڑھا ہے، میرے سامنے بھائی ایک شخص ہے، کل میرے سامنے ایک آیا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کل کی تو نہیں، 1-2 دن پہلے کی، وہ بخاری کی 1-2 حدیثیں لے کر آ گیا نا میرے سامنے. وہ حدیث نمبر 2812، سر حدیث کے اندر تو بالکل واضح لفظ آ رہے ہیں کہ عمار کو باغی گروہ نے قتل کرنا ہے اور حضرت امیر معاویہ نے قتل کیا. تو وہ روایتیں 2-4 لے کر آ گیا. میں نے کہا سر میری بات سن، اس روایت کو تو کیوں قبول کر رہا ہے؟ کہہ رہے سر بخاری کی اور صحیح سند کی ہے. میں کہا قسم کھا پھر بخاری کی صحیح سند کی میں جو بھی حدیث دکھاؤں گا مانے گا تو؟ کہہ رہے سر میں کیوں نہیں مانوں گا. میں نے اٹھا کے وہ وصیفہ لونڈی والی روایت اس کے سامنے رکھ دی. میں کہا دے جواب. اب چپ ہو گیا، بالکل زمین نکل گئی اس کے نیچے سے، اس لیے کہ کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ روایتوں کے اندر ناسمیوں کی باتیں بھی صحیح سند کی آئی ہوئی ہیں. وہ وصیفہ علی آپ نے سنی ہوگی نا، وہ صحابہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے عورت کو جو ہے اس کے ساتھ ہمیں تو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سر وہ زمین نکل گئی اس کی. صرف ایک روایت اس کو میں نے دکھائی ہے، 14 طبق اس کے روشن ہو گئے. میں کہا صحیح سند کا روب یہ نہیں ہوتا، یا آپ کو غلط پٹی کی، آپ کو اصول ہی کسی نے ٹھیک نہیں پڑھائے ہوئے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہر صحیح سند قابل اعتماد نہیں. صحیح سند تو پہلا اسٹیپ ہے، بعد میں اس کے متن کو نہیں ہم نے دیکھنا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں صحیح عادل نما لوگوں نے بیچ میں کوئی شرارت تو نہیں کی ہے. پھر بخاری کی ایک اور روایت، میرے پاس تو بخاری کی اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس کے اندر کریکٹر ایسیسینیشن ہے. سر یہ تو آپ بخاری کی اور مسلم کی 6-7 کی احادیث کی بات کر رہے ہیں. سر تاریخ میں کیا کیا بھنڈ ہوں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یزیدی نے قتل کروایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی کہتا نہیں انہوں نے تو قتل کروایا ہی نہیں ہے، وہ تو سر پکڑ کے رو رہا تھا کہ یہ کرا کیا ہے. دونوں باتیں دیکھو. یزید سے متعلق 3 موقفات ہیں. ایک یزید لعنت اللہ علیہ وہ جہنمی قاتل، ایک یہ موقف چلتا ہے. ایک چلتا ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی. ایک موقف چلتا ہے کہ اللہ جانے نہ ہم لعنت اللہ علیہ کہیں گے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے سامنے اس کے معاملات ہیں، تاریخ کے اندر اس کے ظلم بھی بہت آئے ہیں، تاریخ کے اندر متعارض باتیں بھی آئی ہیں. اس معاملے کو اللہ کے سپرد ہم چھوڑتے ہیں اور یہ مانتے ہوئے کہ اگر وہ جس جرم میں ملوث تھا اللہ تعالیٰ نے پورا حساب لینا ہے. یہ ہے وہ بیلنس نظریہ جو محققین علماء کا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یزید سے متعلق بھی سب متعارض باتیں، جھوٹ اور متعارض باتیں. مثال کے طور پر ایک روایت مل جائے گی کہ بھائی یزید جو ہے اس نے قتل کروایا، حکم دیا تھا امام حسین کے قتل کا. صحیح سند کی روایت مل جائے گی کہ یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. یزید نے صرف انہیں کہا تھا کہ انہیں آنے سے روکنا ہے. یہاں تک کہ جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد یزید نے گالیاں بھی دی تھیں اس کو اور اچھا خاصا کلاس لی تھی اس کی کہ بھائی جب یہ کام کرنے کا تمہیں نہیں بولا تھا تو تم نے ایسا کام کیوں کیا. اس کے بعد پھر 2 روایتیں آ گئیں. ایک روایت آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ امام حسین کا جب سر شہید کیا گیا تو یزید کے پاس لایا گیا، یزید نے آپ کے مبارک سر کی بھی توہین کی تھی. اس کے مقابلے میں سند صحیح کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے جو امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں کہ یزید کے پاس آپ کا مبارک سر نہیں لایا گیا تھا امام حسین کا، وہ ابن زیاد کے پاس ہی لایا گیا تھا، اسی نے بے ادبی کی تھی. اور یزید کے پاس اس وقت یہ معاملہ آیا تھا وہ تو آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا تھا اور کہا تھا کہ کیا سلوک کر دیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر 2 متعارض باتیں آ گئی ہیں کہ آپ کے جو باقی بچے فیملی ممبرز تھے ان کی چادر اور 4 دیواری کا خیال بھی نہیں کیا گیا اور بے عزتی کے ساتھ قافلے کو رخصت کیا گیا تھا مدینہ. اس کے مقابلے میں دیگر روایتیں آ گئی، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بقیہ قافلے کو آپ نے مدینہ بھیجا تھا یزید نے. اب یہ متعارض روایتیں جاؤ فیصلہ کرو آپ. ایک یہاں جج کے پاس چلے جاؤ آپ، کسی جج کے پاس، اور اس کے بعد تاریخ کے دونوں قصے سامنے رکھ دینا، وہ جج آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. تم کائے کے محقق ہو، کائے کے مولوی ہو، تمہیں یہ نہیں پتا متعارض باتوں کے اندر فیصلے نہیں کیے جاتے. اسی لیے آپ پڑھیں گے نا شیخ ابن تیمیہ صاحب کو بھی انہوں نے جب رسالہ لکھا یہ یزید کے حوالے سے یہی باتیں ذکر کی. انہوں نے کہا متعارض باتیں
آپ بلا تحقیق ایک عام مسلمان کو قاتل کیسے بول سکتے ہو بھائی؟ بول سکتے ہو؟ کسی عام مسلمان کو بلا تحقیق فاسق بول سکتے ہو؟ نہیں ممکن. کسی عام مسلمان کو بلا تحقیق کافر بول سکتے ہو؟ نہیں ممکن. یہ تحقیق ہے آپ کے پاس کی متعارض باتیں. پھر وہ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ زنا اور سب جھوٹی روایتیں. ایک بھی روایت اس میں ٹھیک نہیں، جس کی مرضی سند اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کی باتوں میں. ہاں کچھ واقعات ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ ہوئے ہیں، جیسے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا، جو مجرم تھے ان کو سزا دی جاتی، نہیں دی گئی. اب وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ جانے میں کیوں نہیں دی گئی. کوئی عذر تھا، نہیں تھا، فتنے کا اندیشہ تھا، یا اس نے کیوں سزا نہیں دی؟ بھائی جیسے عثمان غنی شہید ہوئے، نہیں سزا دی، قصاص نہیں لیا تھا. حکمت تھی نا اس وقت جب حضرت علی نے قصاص نہیں لیا تھا. اللہ جانے وہ حکمت ٹھیک تھی نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ جائے گا، لیکن یہ قصور اس کا ہے. پھر اس کے علاوہ واقعہ حرہ ہوا، اس کے اندر بھی قصور اس کا آتا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ بس اتنی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا. ہمیں نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ لعنت اللہ علیہ کہنے کی ضرورت ہے. ایک کوشچن میرا اور ہے اس حوالے سے سر. پہلا تو یہ کوشچن میرا ہے کہ اب ان باتوں کو کوئی گلی کوچے کا لڑکے بیان نہیں کر رہے. میرا کہنے کا مقصد ہے یہ باتیں ممبروں سے بیان ہو رہی ہیں. آپ جو تعارض کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تعارض ممبروں سے ہی بیان ہو رہا ہے سر. یا تو ممبر اس بات پہ آنکھیں بند کر رہے ہیں، یا ان کی اس نوعیت کی اسٹڈی یا محققین، جس طرح آپ محققانہ انداز سے آپ سمجھاتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اپنے پیش نظر رکھو اور پھر فیصلہ کرو. عوام اندھی ہے سر. جی جی عوام اندھی ہے. عوام یہ فیصلہ، وہ تو اللہ کا کرم، بڑا کرم ہوا کہ آپ کے چینل کے توسل سے ہمیں ان باتوں کی روایتوں کی خبر ہوئی. ورنہ یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا نا، میں آپ کی کوئی مبالغہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، لیکن ہم نے کئی چیزوں کو نوٹ کیا. سر مثال کے طور پہ جب امام حسین شہید ہوئے اس وقت جلیل القدر صحابہ موجود تھے. سر آپ مجھے ذرا بتائیں کہ انہوں نے اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ صحیح روایت سند کوئی موجود ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ اس وقت کیا تاریخی باتیں، حدیث کوئی دین کی نص تو ہے نہیں، تاریخی باتیں. صحابہ نے بیعت بھی کی. کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کو ایشوز بھی تھے، اور لیکن پھر بھی بیعت انہوں نے کی تھی. کئی صحابہ کرام، وہ ہوتا بھی ہے نا کہ ایک انسان کسی بڑے مقصد کی خاطر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سی باتیں آئی ہیں. صرف ان تاریخی واقعات کی بنیاد پر اتنے بڑے اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں میرا آپ سے سوال ہے، ابو لہب کو کفر کی حالت میں مرا، قرآن نے نص بیان کی. جس کے متعلق قرآن نے نص بیان نہیں کی، آپ قسم اٹھا سکتے ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کافر ہے؟ یہ علم غیب کی بات ہوتی. پکی اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، کچی بنیادوں پر نہیں کیے جاتے. تاریخ میں بہت کو، میں نے آپ کو کہا نا، گند آیا دنیا جان کا. یہ 2 ورژن ہیں، 2 طرح کے چشمے، ایک کالا ایک ہرا. آپ کالا چشمہ پہن کے جس وقت وہ روایتیں پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ بس یہ حضرت امیر معاویہ یا یزید، یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں نا، اس کے اندر توبہ توبہ دنیا جان کی خرافات ہو گئی. لیکن آپ یہی چشمہ اتار کے گرین چشمہ پہن لیں تو آپ کو لگے گا یہ معاملہ سب ٹھیک ہے، ناسبیوں والا میں کہہ رہا ہوں. اور سارا فتنہ جو شروع ہوا تھا وہ کرنے والے کون تھے؟ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں حضرت علی تھے. وہ سیدھا سیدھا الزام لگا دیں گے حضرت علی جو تھے انہوں نے قتل کروایا عثمان. اقرار جرم دکھا دیں گے آپ کو انہی حدیث کی کتابوں میں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بصرہ کے اندر جس وقت قافلہ تھا اور حضرت علی اس وقت لوگوں میں خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھئی ہم نے تو عثمان کو شہید نہیں کیا. نیچے علی قوم بدکنے لگ گئی، قابو میں نہیں آ رہی، یہ کیا کہہ دیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد حضرت علی دوبارہ ممبر پر آئے ہیں، دوبارہ اعلان کیا، ان اللہ قتلہ وانا معہ، اللہ نے قتل کیا، میں بالکل ساتھ تھا. جواب دے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اقرار جرم نہیں ہے یہ. کیا انا للہ و انا، یہی مصنف ابن ابی شیبہ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں، دیکھو جی باغی تھے حضرت امیر معاویہ. اور سر اس کے اندر یہ قصے بھی تو ہیں، اس کا کیا کرو گے آپ؟ 3 رخ ہیں آپ کے پاس. ایک رخ ہے رافضیوں والا، وہ روایتیں لے لو، صحابہ کو برا بلا بولو، ٹھیک ہے سبحان آپ کی مرضی. یا ناسبی چن لو اپنے آپ کو، حضرت علی کو برا بلا کہنا ہے. جتنا مواد ان کے پاس ہے آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ کا مواد اتنا نہیں ہوگا جتنا مواد ان لوگوں کے پاس ہے. کبھی پڑھ کے تو دیکھ لو ان لوگوں کو، کیا ان کے پاس صحیح سندیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس بخاری مسلم کی روایتیں نہیں ہیں؟ آپ سے زیادہ ہیں. اور تیسرا نقطہ اہل سنت علماء کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، جنہوں نے ان شرارتوں کو جب سمجھ لیا جو ان 2 فرقوں کی طرف سے آئی تھی.
انہوں نے یہاں کریکٹر اسیسینیشن پر روایتیں گھڑیں، انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے گند بھرا، علماء محققین نے کہا ہم دونوں گند کو قبول نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ چل گیا شرارتیں کر کون رہے، اس لیے ہم زبان بند کرتے ہیں۔ محققین اہل سنت علماء کا یہ موقف رہا ہے، حضرت علی ہوں عزت اور احترام سے نام لیں گے، یہ جتنا گند روایتوں میں ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی جو کریکٹر اسیسینیشن کی روایتیں آتی ہیں ہم چپ، ہمیں پتہ ہے شرارتیں کرنے والے کون سے عناصر تھے بس۔ اس کے بعد جو یزید کا معاملہ آتا ہے، چونکہ وہ صحابہ میں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے بھائی وہ ایک حاکم تھا، اس سے اچھے کام برے کام دونوں ہوئے ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے، ہاں تاریخ میں متعارض باتیں بہت زیادہ آئی ہیں، حتمی رائے اللہ کی بارگاہ میں ہو، اس نے جو جو جرم کیے اس کی سزا اللہ دے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ کی عدالت نہیں لگا سکتا، میں اسے قاتل بھی قرار دوں ان دو متعارض روایتوں کی بنیاد پر۔ ایک کہہ رہی ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا، ایک کہہ رہا تھا، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، ایک روایت کہہ رہی ہے یزید رو رہا تھا، ایک روایت کہہ رہی ہے یزید نے خوشیاں منائی تھیں۔ میں ان دو ٹکراتی باتوں کی بنیاد پر خدا بن کے اس دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ قاتل تھا یا جہنمی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہیں، اس نے کرنا ہے، ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ سر ہم تو اس جگہ کھڑے میں جب اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تھا، ہم اس تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ان کی گنتیوں میں پڑ گئے تھے۔ صحیح کیا، کتا کے کیا رنگ کیا تھا۔ اچھا اس وقت یہ ہوا تھا، یہ آپ نے بڑا نفیس نقطہ بیان کیا، اللہ اجر دے، کہ ہم اللہ کے قرآن میں بیان کردہ واقعات سے ہدایت نہیں لیتے، ان بحثوں میں پڑھتے ہیں جو لا یعنی بحثیں ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ یار وہ 4 تھے 5واں کتا تھا، 6 تھے 7واں کتا تھا، 8 تھے 9واں۔ اللہ نے بیان کیا جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ توجہ ہٹ گئی، اللہ نے منع فرما دیا کہ اس بارے میں آپ نے سوال ہی نہیں کرنا کسی سے، اللہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں تم اس چکروں میں پڑ گئے۔ اچھا یہ تو اس دور کا حال تھا، آج کے دور کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے دور کا حال ہے کہیں پر بھی آپ وہ مختلف کتابیں کھول کے دیکھ لو، بحث پتہ ہے کیا چل رہی ہوتی ہے؟ 7 8واں کتا، یہ نہیں بحث چل رہی ہوتی کتا کالے رنگ کا تھا یا کتا نیلے رنگ کا تھا یا لال رنگ کا تھا، کالے رنگ کا کتا تھا، اور کالے رنگ کا کتا رکھنے کے اندر یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر کتے کا نام تک آیا، وہ کتے کا نام کیا تھا؟ کتمیر، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، کتمیر شاید، میں غلط نہ ہو جاؤں۔ اچھا پھر اس کے اوپر تعویذ بن گئے کہ کتمیر نام کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھو، زندگی میں کبھی کتا آپ کو کاٹے گا نہیں۔ ہم کن بحثوں کے اندر رکھ گئے؟ پھر وہ اصحاب کہف کے جن کی تعداد اللہ نے مجمل رکھی ہے قرآن پاک میں، ہم نے کہا وہ 10 تھے یا 11، ان کے نام تک مارکیٹ میں آ گئے، پھر ان کے نام کے تعویذ بننا شروع ہو گئے، ہم وہ تعویذ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، یار یہ اصحاب کہف کے 11 لوگوں کے نام ہیں، یہ اپنے پاس رکھو تو دیکھو برکت ہوگی۔ ہم لوگ ہدایت نہیں لیتے، ہم مزے لیتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے، ہمیں مزہ چاہیے۔ اسی طرح ہمارے آج کل جو سوشل میڈیا ہے نا سر، یہ مزہ ہے، ہدایت نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ۔ ہمیں مزہ آ رہا ہے، کیسے؟ او یار مولانا نے ابے کیا اس نے کلاس لی ہے یار، مولوی کی کلاس لے لی، اس نے تو ذلیل کر کے رکھ دیا، ارے دیکھ اس نے تو بخاری کی حدیث بیان کر کے وہ صحابی کو اس نے جو ہے نا گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ ہم مزے لے رہے ہیں، ہم ہدایت نہیں لے رہے، خدا کی قسم ہم ہدایت نہیں لے رہے، اس کی بارگاہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کہ توفیق۔ یزید کافر تھا، مومن تھا، امام حسین نے جو سنت قائم کی کہ حاکم وقت کے لیے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو اور لوگوں کو بھی نجات دلاؤ، سر کون دلا رہا ہے؟ ہم بجلی کے بل سے نجات نہیں حاصل کر رہے، ہمیں اور کس سے نجات کون دلائے؟ سر میں وہی ذکر کر رہا ہوں، ہمیں سبق لینا نہیں آتا، ہمیں مزہ لینا آتا ہے، ہمیں لوگوں کو ذلیل کرنے پہ مزہ آتا ہے۔ مجھے بھی کوئی ذلیل کرنا شروع کر دے گا بہت، میں بھی کسی کو ذلیل کرنا شروع کر دوں نام لے لے کر، میرا بھی یہ چینل بہت آگے چلا جائے، آپ لکھ کے لے لیجئے، میں اس پیٹرن کے اوپر چلا جاؤں کہ جس پیٹرن کے اوپر میں جو نا کسی کا نام لے کے اس کو گالیاں دوں 4-5، مواد تو مل ہی جاتا ہے نا۔ آپ کو دنیا میں کوئی موقف آپ کے سامنے ہو اس کا الٹ موقف کے دلائل نہیں ملیں گے آپ کو، میرے پاس آ جانا میں دے دوں گا، آپ کو جو چیز حلال کرانی ہے دلائل میں بنا کے دے دوں گا۔ اس لیے دلیل بنانا کمال نہیں ہوتا، آپ درست استدلال کر رہے ہو کمال یہ ہوتا ہے، دلیل تو بن جاتی ہے۔ یہ ماتم کی دلیلیں قرآن سے نکال کے دے دیں گے، اگلے قرآن کی فلاں آیت سنائیں گے، فلاں فلاں جوڑ جاڑ کے کہیں گے دیکھو ماتم کرنا ثابت ہو گیا، یہ دیکھیں فلاں کام کرنا ثابت ہو گیا، لیکن آپ درست استدلال کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، یہ اب چیز ہے، یہ کمال ہے۔ ہر چیز کا نقطہ نظر قرآن سے کہیں نہ کہیں جوڑ جاڑ کے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اصول استدلال محکم ہونے چاہیے، نتیجہ جو نکال رہے ہیں وہ درست طریقہ کار سے نتیجہ نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ سر، آپ کو ماشاءاللہ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، لیکن سر یہ آپ وقتاً و فقتاً ہمیں روایتیں دونوں آئینے دکھاتے رہتے ہیں الحمدللہ،
سر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ طور پر کوئی کتاب جو ہے تصنیف فرمائیں، تاکہ دونوں روایتیں بیان ہونے کے بعد اب جو بڑوں کے اقوال ہیں کہ سر جو جب دو حدیثوں میں تعرض ہو جائے، حدیثوں میں تعرض ہو جائے، ہم تو جھگڑا کر رہے ہیں تاریخی کی کتابوں کو، حدیثوں میں تو اس کی طریقہ یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کی طرف لوٹا جائے۔ سر اب کوئی ایک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی ایسی کتاب تصنیف فرمائیں کہ نہیں انشاءاللہ اس پر تو میرا چھوٹا سا رسالہ اگلے محرم سے پہلے آ جائے گا، کہ جس کے اندر یہ جتنی روایتیں ہیں حضرت امیر معاویہ سے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے یہ ناسبی ورژن رافضی ورژن، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جو روایتیں جن سے استدلال کر کے یہ طبقہ صحابہ کی کریکٹر ایسیسینیشن کی ہے، میں نے وہ ساری روایتیں بھی اس میں جمع کی ہیں، اور میں نے ایک رخ بیان کر دیا ناسبیوں کا کہ ان کے پاس صحیح سند کا کیا کیا گند موجود ہے، بھائی وہ بھی میں نے لکھ دیا، سمپل، لوگ خود فیصلہ کرو۔ آخر کے اندر میں نے اہل سنت کا موقف لکھا ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم نہ یہ گند قبول کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اگر ایک سائڈ کا گند قبول کیا تو اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کو بھی صحیح سند کی بنیاد پر مانا، اس کو کیوں چھوڑا؟ پھر اس کی بھی تو سندیں صحیح ہیں، اور ایسی سندیں ہیں کہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر۔ میں آپ کو پھر حوالہ دوں، اگر آپ ابن حبان والی روایت پڑھ لو صرف، جو بخاری مسلم کی روایت پر صحیح ہے، زمین نکل جائے گی۔ یا کسی کی جرت نہیں ہے اس روایت کے صرف ترجمہ کر کے پڑھ کے سنا دے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی سخت قسم کی کریکٹر ایساسینیشن کی گئی ہے حضرت علی کے حوالے سے، لیکن سند اس کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، لیکن جرت نہیں ہے کسی کی۔ پھر ایک رخ کیوں بیان کرتے ہو یار؟ لوگوں میں خیانت نہیں کرو، لوگوں کو ٹھیک بات کرو کہ ہمیں معلوم ہے شرارتیں کن کی ہوئی ہیں، یہ بعد میں جمع ہوئی تھی باتیں۔ اس پہ رسالہ اگلے محرم سے پہلے میرا انشاءاللہ آ جائے گا، تو میرے کو امید ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔